بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم امام مسجد جو ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے ویڈیو بنا رہے ہیں۔ پہلی ویڈیو میں نے بنائی تھی جس میں یہ بتایا تھا کہ امام مسجد کی تنخواہ جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے۔ تو اس ویڈیو میں ہم جو امام مسجد ہے اور مسجد کی انتظامیہ ہے ان کے مابین ہونے والے معاملات پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے علم میں علماء کے ذریعے سے یہ بات آئی ہے کہ مسجد میں امام کو رکھتے ہوئے ایک اسٹامپ پر جو ہے وہ سگنیچر کروائے جاتے ہیں، سائن کروائے جاتے ہیں، جس میں مختلف شرائط لکھی ہوتی ہیں اور جن میں یہاں تک لکھا ہوتا ہے کہ آپ فلاں سے تعلق رکھ سکتے ہیں اور فلاں سے نہیں رکھ سکتے۔ اور اس میں سب سے بڑی جو بے یقینی ہے وہ یہ ہے کہ انتظامیہ کو بالکل یہ خبر نہیں ہوتی کہ ہم نے اس عالم دین کو جو ہے وہ کتنی دیر رکھنا ہے، اور امام مسجد بھی جو ہے وہ بھی بے یقینی کے عالم میں ہوتا ہے کہ میں نے کتنی دیر رہنا ہے۔ تو انتظامیہ اور امام جو ہیں وہ دونوں ہی اس معاملے میں عجیب کیفیت کا شکار ہوتے ہیں۔ میرے خیال سے جس کو بھی امام رکھا جائے دیکھ بھال کر اس کو ساری عمر کے لیے رکھا جائے۔ چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہیں وہ ہر انسان میں ہوتی ہیں، اگر کوئی بڑا معاملہ ہو جائے تو اس کا بھی ایک پروسیس ہونا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ امام مسجد کو مسجد سے نکالا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے معاملات پر جو ہے وہ امام کو مسجد سے نکال دیا جائے۔ تو سب سے پہلے میرے علم میں یہ بات آئی ہے کہ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اگر جو ہے جماعت سے ایک آدھا منٹ جو ہے کبھی جو امام ہے وہ لیٹ ہو گئے ہیں، تاخیر ہو گئی ہے، تو انتظامیہ جو ہے وہ واہ ویلا کرتی ہے، شور شرابہ کرتی ہے اور امام پر چڑھائی کر دیتی ہے، جی دیکھیں ایک منٹ اوپر ہو گیا ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، تھوڑا سا برداشت کرنا چاہیے اور اس چیز سے درگزر کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے اور اس میں ایک دو منٹ جو ہے اس وجہ سے اوپر ہو گئے ہیں کہ جو قصہ ہے امام مسجد نے شروع کیا ہوا ہے وہ مکمل ہونے میں ابھی 2 منٹ اور 4 منٹ لگ جائیں گے، یا کوئی حدیث مبارکہ شروع کی ہے اس کو 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے جمعے کے ٹائم سے، تو اس پر بھی جو ہے ان کو یاد دہانی کروانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی دیکھیں جی ٹائم اوپر ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنازے میں بھی جو ہے کہنا شروع کر دیا جاتا ہے جی آپ ویٹ کریں، جی فلاں چودھری صاحب جو ہیں وہ ابھی آ رہے ہیں، جنازہ رکھ کر ویٹ کروایا جاتا ہے۔ اور مسجد کے جو معاملات ہیں میں خود جانتا ہوں، ایک مسجد کے قاری صاحب کو صرف اس لیے مسجد سے نکال دیا گیا، جی قاری صاحب جو ہیں، یہ پرانی بات ہے 10-15 سال پرانی، اب کا پتہ نہیں کہ اب رویہ اتنا ہی سخت ہے مسجد کی جو انتظامیہ ہوتی ہے ان کا یا نہیں، اس لیے نکال دیا گیا۔ جی قاری صاحب جو ہیں وہ وقت پر جو ہے وہ مسجد کے واش روم جو ہے وہ صاف نہیں کرتے۔ امام جو ہے، امام مسجد وہ رہنما ہے، وہ لیڈر ہے، وہ قائد ہے، اس کے ساتھ محبت کرنی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، ان سے دین سیکھنا ہے، نہ کہ ان کو ایسے کاموں پہ لگانا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام مسجد پر اعتراض کیا جاتا ہے جی مسجد کی فلاں ٹوٹی خراب تھی تو آپ جو ہے ٹوٹی صحیح کرنے کے لیے کاریگر کو کیوں نہیں لے کر آئے، یہ صفحے دیکھیں یہ ٹیڑھی بچھی ہوئی ہیں، یہ مسجد کا سپیکر خراب ہے، یہ پنکھا خراب ہے، آپ مستری کو جو ہے نہیں لائے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں یہ امام مسجد پر ڈال دیے جاتے ہیں، حالانکہ یہ انتظامیہ کو چاہیے کہ یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے جو ہیں یہ خود دیکھے اور علماء سے دین سیکھیں، ان کو دین کے کام پر لگا رہنا دے۔ اور یہاں پر ایک چیز یہ بھی کی جاتی ہے کہ تنخواہ جو ہے وہ محدود رکھی جاتی ہے امام مسجد کی، اور اس کو ساتھ میں کہا جاتا ہے کہ آپ جی گھروں میں جا کر ٹیوشن نہیں پڑھا سکتے، آپ اپنا پرسنل کاروبار نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں ہم بحیثیت قوم یہ بات کب سمجھیں گے کہ امام مسجد جو ہے وہ عالم دین بعد میں ہے، پہلے وہ ایک انسان ہے، اس کو بھی پیٹ لگا ہوا ہے، اس کی بھی فیملی ہے، اس کے بھی رشتہ دار ہیں، اس کی بھی خوشیاں غمیاں ہیں۔ اگر اس کو پوری تنخواہ ملے تو وہ کیوں جو ہے ایسے راتوں کو جا کر جو ہے گھر گھر جا کر ٹیوشنیں پڑھائیں، بچوں کو قرآن پڑھا کے جو ہے وہ اپنا گزر بسر کریں۔ تو اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امام کو جو ہے وہ خود کفیل کر دینا چاہیے، امام کو کہ کاروبار پر پابندی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ انتظامیوں کو چاہیے کہ امام کو کوئی اچھا سا روزگار بھی کر کے دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے دین سمجھا سکیں۔ جہاں پر امام مسجد جو ہے وہ انتظامیہ کا غلام بن کے رہ جاتا ہے، اور یہ بھی بات میرے علم میں آئی ہے کہ اکثر انتظامیہ جو ہے
وہ امام مسجد کو اپنا ذاتی غلام سمجھتی ہے اور اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق اس کو چلانا چاہتی ہے، جس وجہ سے اکثر جو ہے دین کی تبلیغ، دین کی نشر و اشاعت محراب و منبر سے اس طرح سے نہیں ہو پاتی جس طرح سے ہونی چاہیے۔ اور اگر امام مسجد کو پورے اختیارات دیے جائیں، کمیٹی ان کو پوری عزت دے، پورا پروٹوکول دے، پوری تنخواہ دے، تو یقیناً امام مسجد بھی جو ہے وہ بہتر طریقے سے اس علاقے میں دین و اسلام کی نشر و اشاعت کریں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بتا دوں کہ امام مسجد جو ہے ان کو اپنی خوشیوں میں بھی اس طریقے سے شامل نہیں کیا جاتا جس طریقے سے رشتہ داروں کو آپ اپنے جاننے والوں کو عوام شامل کرتی ہے، منتظمین کرتے ہیں، کہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ رشتہ دار آئیں گے، جاننے والے آئیں گے، وہ اتنا جو ہے آ کے یہ جس کو ہم نیوندرا بولتے ہیں وہ ڈال کے جائیں گے۔ لیکن خیر و برکت کے لیے ہم قرآن و حدیث پڑھنے والے اور قرآن و سنت بتانے والے عالم دین کو جو ہے وہ اپنی خوشیوں میں بھی دعوت نہیں دیتے۔ اور یہاں تک کہ امام مسجد کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلاں محلے میں نہیں جانا، فلاں شخص سے نہیں ملنا، فلاں بندے سے چائے نہیں پینی، فلاں بندے سے کھانا نہیں کھانا، فلاں بندے کے سامنے اپنی کوئی حاجت بیان نہیں کرنی۔ تو امام مسجد کو ہر طرف سے پابندیوں سے جکڑ دیا جاتا ہے، مشکلات کا شکار کر دیا جاتا ہے۔ وہ ہر وقت جو ہے انہی ٹینشنوں میں، انہی پریشانیوں میں پھنسا رہتا ہے، جس وجہ سے وہ صحیح طریقے سے پھر جو ہے دین کا پیغام بھی جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچا پاتے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات ہے کہ اکثر جو ہے وہ نمازی امام مسجد کہتے ہیں جی قبلہ میرے بیٹے کے لیے، مولانا صاحب، امام مسجد صاحب، آپ میرے بیٹے کے لیے دعا کر دیں کہ اس کی فلاں جگہ پر 3 لاکھ تنخواہ والی نوکری لگنے والی ہے، تو اس کے لیے دعا کر دیں۔ تو دعا تو عالم دین سے کروانی ہے، اور عالم دین کی آپ نے تنخواہ جو ہے وہ 12,000 روپے رکھی ہوئی ہے، 15,000 روپے رکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے جو امام مسجد کو رہائش دی جاتی ہے، اکثر اوقات جو ہے وہ بھی وہاں پر بھی سہولیات کا فقدان ہوتا ہے۔ اپنے گھر جو ہیں وہ بڑے اچھے خوبصورت بنائے جاتے ہیں، اور عالم دین کے رہنے کے لیے جو جگہ ہے وہ ناقص ہوتی ہے، وہاں سہولیات پوری نہیں ہوتی ہیں، کبھی چھت ٹپک رہی ہے، کہیں بجلی کا صحیح بندوبست نہیں، کہیں گیس کا بندوبست نہیں، کہیں سیورج جو ہے اس گھر کا خراب ہے، کہیں باہر کا دروازہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے بند نہیں ہوتا۔ تو سینکڑوں مسائل جو ہیں وہ امام مسجد کے ساتھ اس معاملے میں بھی پیش آتے ہیں۔ خدا را امام مسجد کو جو رہائش دیں اچھی ہو، صاف ستھری ہو، اور اس کی ساری ضروریات کا اچھے سے امام مسجد کی ضروریات کا خیال رکھا جائے۔ اور امام مسجد، اور اگر امام مسجد خدا نہ خواستہ کوئی موٹر سائیکل لے لیتا ہے اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے، اچھا لباس پہن لیتا ہے اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے، اچھا جوتا پہن لیتا ہے اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے، کبھی اپنے بیوی بچوں کو سیر پر لے گئے، کچھ کھلا پلا دیا تو اس پر تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ غلط ہیں، ان سے جو ہے توبہ کرنی چاہیے، اور امام مسجد کو پوری عزت دینی چاہیے، پورا پروٹوکول دینا چاہیے۔ اور اکثر دیکھنے میں یہ بھی آیا ہے کہ کوئی مسئلہ امام مسجد سے پوچھا جاتا ہے تو وہاں پہلی صف میں بیٹھے ہوئے ہی 10 بندے جو ہیں وہ مفتی بن جاتے ہیں، حالانکہ مسئلہ عالم دین سے پوچھا گیا ہے۔ عالم دین کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے، وہ مسئلہ صحیح طریقے سے بتائے۔ عام عوام کا کام نہیں ہے کہ وہ ان سے پوچھا بھی نہیں گیا اور وہ جواب دینا شروع کر دیں۔ تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے میں جو اس وقت پیش آ رہا ہے۔ اور اگر امام مسجد جو ہے وہ انتظامیہ کی خواہشات پر پورا نہیں اترتا ہے تو اس کو مسجد سے نکال دیا جاتا ہے۔ میں نے فیس بک پر پڑھا تھا کہ کسی مسجد میں امام کو رکھنے کے لیے انتظامیہ جو ہے وہ اس کا انٹرویو لے رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے اس سے پوچھا کہ جی مولانا صاحب کوئی قیامت کی نشانی بتائیں، تو مولانا صاحب کہتے ہیں کہ اس سے بڑی قیامت کی نشانی کیا ہوگی کہ جو جاہل ہیں وہ عالم کا انٹرویو لے رہے ہیں۔ ادھر ہمارے میر علی قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، تو ان کو لاہور میں کسی جگہ جو ہے وہ جب اپنی تعلیم دینی تعلیم سے جو ہے فارغ ہوئے تو امام مسجد کی جاب کے لیے لاہور کہیں پر وہ گئے، تو وہاں پر جو 4-5 بابے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں جی ہم نے آپ کا انٹرویو لینا ہے۔ تو پیر میر علی قادری صاحب اللہ غریق رحمت کرے وہ کہتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ یہ میرا کیا انٹرویو لیں گے۔ تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی پہلے میں آپ کا انٹرویو لوں گا اور دیکھوں گا کہ آپ اس قابل ہیں کہ میرا انٹرویو لیں، اور اس کے بعد جو ہے میں آپ کو انٹرویو دوں گا۔ تو پھر وہ جو ہے انہوں نے ادھر جاب نہیں کی اور وہ چھوڑ کے آ گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں
کہ ہمیں علماء کو جو ہے وہ مسجد کے امور جو ہے صفائی کا معاملہ ہے یا دیگر جو معاملات ہیں ان کو خود سنبھالنا چاہیے اور اچھے سے کرنا چاہیے۔ اور یہاں پر ایک اور بڑی ناانصافی جو ہے وہ ایک امام مسجد کے ساتھ ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ جب مسجد میں کوئی پروگرام دینی رکھا جاتا ہے، کوئی قرآن کانفرنس رکھ دی گئی، کوئی حدیث قرآن کانفرنس رکھ دی گئی، کوئی محفل رکھ دی گئی، کوئی میلاد رکھ دیا گیا، تو اس میں جن لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان لوگوں کو بلانے کے معاملے میں امام مسجد سے مشورہ تک نہیں کیا جاتا، اور جنہوں نے کچھ پیسے ڈالے ہوئے ہیں ان کا اشتہار پر بڑا بڑا نام لکھ دیا جاتا ہے، اور جو آپ کا امام ہے، جو آپ کا راہبر ہے، جو مسجد میں آپ کا قائد ہے، جس کے پیچھے آپ پنج گانا نماز پڑھتے ہیں، جس سے حلال حرام سیکھتے ہیں، اس کا ایک کونے میں چھوٹا سا نام جو ہے وہ بھی اس کو کہتے ہیں خانہ پوری کرنے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی امام کے ساتھ ایک ظلم ہے، اور اس کے ساتھ اپنی خوشی غمی میں امام کو شامل نہ کرنا یہ بھی ایک ظلم ہے، اور نکاح پر 2-4 ہزار روپیہ امام کو دے کر ایسے سمجھنا کہ پتہ نہیں جیسے کوئی بہت بڑا احسان کر دیا ہے، یہ بھی امام کے ساتھ ایک ظلم ہے، اور امام کو کاروبار نہ کرنے دینا یہ بھی امام کے ساتھ ایک ظلم ہے۔ تو ایسے سینکڑوں مسائل ہیں جو امام کے ساتھ پیش آتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے وسائل محدود ہوتے ہیں اور 15-20 سال انہوں نے دین سیکھا ہے، دین پڑھا ہوا ہے، تو مجبوراً جو ہے وہ صبر شکر سے اپنا گزارا کرتے ہیں، لیکن ہم عوام کو اور انتظامیہ کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم علماء کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم امام مسجد کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، آخر ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، آخر ہم قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو ہمیں اپنے کردار میں بہتری لانے کی ضرورت ہے، علماء کو سہولیات دینے کی ضرورت ہے، علماء کا عزت اور احترام سمجھنے کی ضرورت ہے، اور علماء کو ساری زندگی کے لیے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے عالم دین کا ایک بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ عالم دین کو جو ہے وہ چھٹی کوئی نہیں ہے، ہفتے میں کم از کم ایک چھٹی ہونی چاہیے، اس دن عالم دین جو ہے وہ اپنے جو دیگر امور ہیں، خوشیاں غمیاں جو معاملات ہیں وہ دیکھ سکیں، اور ایک آدھا بندہ جو ہے وہ مسجد میں مزید تیار ہونا چاہیے جو جماعت کروا سکے، اس سے مقتدیوں میں بھی جماعت کرانے کا شوق پیدا ہوگا، اور اگر امام جو ہے وہ کسی کام سے کسی معاملے میں کہیں جاتے آتے ہیں تو مسجد میں جماعت کا سلسلہ جو ہے وہ بھی جاری و ساری رہے گا، تو ایک چھٹی بھی جو ہے وہ امام کو ہونی چاہیے۔ تو یہ چند معاملات تھے جو انتظامیہ کی طرف سے امام کو پیش آتے ہیں، خدا را اس معاملے میں اصلاح کریں، توبہ کریں، امام کو پورا احترام دیں، پورا پروٹوکول دیں، پوری عزت دیں، ہر معاملے میں دین کے معاملے میں ان سے رہبری رہیں، بلکہ اپنے گھر کے جو معاملات ہیں ان مسائل میں بھی جو ہے امام سے پوچھے کہ مولانا صاحب ہمارا یہ مسئلہ ہے، اس مسئلے میں قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، سنت نبوی کیا کہتی ہے، علماء کیا کہتے ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ اپنی رائے دیں۔ تو یقیناً اس طریقے سے گھروں کے بھی بہت سارے مسائل جو ہیں وہ نہ صرف کہ حل ہوں گے بلکہ مسائل میں کمی بھی آئے گی۔ تو یہ چند ایک چیزیں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ائمہ مساجد کی عزت اور احترام کرنے کی اور ان کی جائز ضروریات کو سمجھ کر پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری یہ ویڈیو جو ہے جن منتظمین مساجد تک پہنچے، خدا را وہ اپنے سوچ پر، اپنے نظریات پر نظر ثانی کریں، اور جہاں تک ہو سکے یہ ائمہ دین جو کہ مظلومین ہیں اور جو کہ سفید پوش ہیں، ان کو سہولیات دیں، ان کو عزت احترام دیں، ان کو کاروبار کروائیں، اور ان کی ہر جائز ضرورت کا خیال رکھیں۔ بے شک دین کے راہ میں خرچ کیا ہوا جو آپ کا مال ہے وہ اللہ کے ہاں جو ہے آپ کو اس کا دنیا میں بھی اجر ملنے والا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں علماء کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علماء کی عزت کے صدقے میں جو ہے وہ اس قوم کو ترقی پذیر قوم بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔